ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں کو، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ یعنی نائب۔ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ قالو تو کہنے لگے فرشتے اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد فیہا جو فساد کرے اس زمین پر۔ اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے جو تیری زمین پر فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور بہائیں گے خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تسبیحات بیان کرتے ہیں تیری حمد کی، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ قال کہا انی اعلم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی ایک انسانیت کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اپنے فرشتوں کو بتلایا، تو فرشتوں نے آگے سے کہا اے اللہ اگر تو اپنی عبادت کے لیے کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہے تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تسبیحات بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگر تو صرف عبادت کے لیے تو نے اور مخلوق کو ہمارے علاوہ پیدا کرنا ہے تو ہم تیرے فرشتے، ہم نوری تیری عبادت کرتے ہیں، تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو نائب ہوگی۔ نائب کا مطلب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نائب، نعوذ باللہ یہ ترجمہ نہیں ہم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم کے بعد جو دوسری قوم آئے گی تو بعد میں آنے والی پہلی قوم کی نائب ہوگی۔ ایک قوم کے بعد دوسری قوم آئے گی، ہر دوسری قوم پہلی قوم کی نائب ہوگی، خلیفہ ہوگی۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک قومیں آئیں، امتیں آئیں مختلف، تو ایک دوسرے کی نائب بنتی ہیں۔ قالوا اتجعل فیہا کہا فرشتوں نے کیا تو بنائے گا اس میں من یفسد فیہا جو فساد کرے اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور بہائے خون کو یعنی خون خرابہ کرے گی۔ یہ فرشتوں نے استفسار کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تسبیحات بیان کرتے ہیں تیری حمد کی، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے انی اعلم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی اس کی حکمت کو میں ہی زیادہ جانتا ہوں کہ میں نے کس لیے انسان کو پیدا کرنا ہے، اس کی حکمت کو میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اور پھر سکھلائے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الاسماء کچھ نام، کلہا یعنی سارے کے سارے، روزمرہ کے معاملات، روزمرہ کی چیزیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں کام آنے والی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر یہ ہنڈیا ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں چمچہ ہے، یہ اس طرح کھانے پینے کی چیزیں جو انسان کے کام آنے، ان کے کچھ نام اللہ تعالیٰ نے بتلائے جن ناموں کو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کی ذات کے سوا نہ اللہ کے فرشتے غیب جانتے ہیں اور نہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا ہے۔
آگے چل کر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، یعنی عالم الغیب وہی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی چاہے نبی کیوں نہ ہو وہ عالم الغیب نہیں۔ فرشتوں کو کہا کہ وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اور سکھلائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام کلھا سارے کے سارے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، یہ چیزیں ہیں جو میں نے پیدا کرنی ہے اور بتلاؤ ان کے نام کیا ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے بتلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے آدم علیہ السلام کو وہ نام بتلا دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کر کے سامنے رکھ کر فرمایا بتلاؤ، فقالا، پس کہا، انبیونی، مجھے خبر دو، باسمائی ہؤلاء، ان ناموں کی مجھے خبر دو، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ یعنی یہ سوال کیا تھا نا فرشتوں نے، کیوں پیدا کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ حکمت بتلانے جا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کرنا ہے، کہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں، کتنے ہی ایسے معاملات ہیں جو ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جانچنا پڑتال کرنی ہے کون میرا فرما بردار ہے، کون میرا نافرمان ہے۔ اور فرمایا ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے تو بتلاؤ یہ نام۔ قالو، کہنے لگے، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے لیے، الا، مگر وہی، ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھلا دیا، یعنی اللہ جو تو نے بتلا دیا ہمیں وہی پتہ، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ، یعنی ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم غیب کو نہیں جانتے، جو تو نے جتنا بتلا دیا ہمیں بس اتنا پتہ ہے۔ انکا، بے شک تو، انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قال، کہا، یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، انبئہم، اب ان کو خبر دو، باسمائہم، ان ناموں کی، یعنی جن ناموں کا ان کو پتہ نہیں نا، جن چیزوں کے نام ان کو نہیں آتے، وہ اب اے آدم ان کے سامنے بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے ان کو سکھلائے تھے آدم علیہ السلام کو۔ فلما انبأہم، پس جب خبر دی ان کو، باسمائہم، ان ناموں کی جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے تھے، قال، کہا، الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، انی، بے شک میں، عالم، زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو، غیب کہتے ہیں نا چھپی ہوئی چیز، فرمایا زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیز کو میں زیادہ جانتا ہوں، وعالم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو ہو تم چھپانے والے، تمہارے ظاہری معاملات کو بھی میں جانتا ہوں، پوشیدہ معاملات کو بھی میں جانتا ہوں، جو تم چھپا رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اے پیغمبر یاد کرو اس وقت کو جب کہا ہم نے اپنے فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام، یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، ایک تکریم کے لیے اللہ نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے تھے کہ کیا میرے فرشتے میری بات کو مانتے، سارے کے سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو، یعنی تعظیمی سجدہ کیا اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے۔ فسجدوا الا ابلیس، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یعنی اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے، پہلے وہ فرشتوں کی صف میں تھا لیکن جنات میں سے تھا، جنس کے اعتبار سے جنات میں سے تھا۔ اعزازی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو فرشتوں کی صف میں شامل کیا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صف سے اس کو نکال دیا۔ اللہ، یہ حرف استثناء ہے، ابلیسا، یعنی سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا، وجہ بھی بتلا دی۔ ابا واستکبر،
اس نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ تکبر بھی کیا، انکار کرتے ہوئے یعنی تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور اس تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی فرمائی، اس نے قیاس کیا تھا۔ قیاس کیا تھا؟ سب سے پہلا قیاس اس شیطان نے کیا، حسد بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا اور قیاس بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ کہتا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے بنایا، اور مٹی جو ہے اس میں اندھیرا ہوتا ہے، آگ میں روشنی ہوتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے۔ یہ قیاس کر رہا ہے نا، کہنے لگا اب میں ناری ہوں، یعنی آگ سے پیدا ہوا، روشنی والا ہوں، اب میں جو اندھیرے والا مٹی سے پیدا ہونے والا میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اس ظالم نے یہ نہ سوچا کہ اللہ کا حکم آ گیا سجدہ کر لو، اللہ نے صرف پرکھنا تھا، دیکھنا تھا کہ میرے یہ فرشتے کتنے فرما بردار ہیں، لیکن سارے کے سارے فرما بردار تھے، اللہ کے حکم کو فوراً مانا سوائے ابلیس کے۔ اس نے قیاس کیا، قیاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے دھتکار دیا، یعنی اس کو رجیم میں داخل کر دیا کہ تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنتیں تجھ پر برستی رہیں۔ اور جب اس کو پتہ چل گیا، کنفرم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے اب مجھے یعنی دھتکار دیا گیا، پھر کہنے لگا ہاں میں تیرے بندو کو گمراہ کروں، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو تجھے مہلت ہے، جو میرے بندے ہوں گے وہ میرے ہی بن کر رہیں گے، جو تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے تو ان کو اپنے پیچھے چلا لے گا، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے ان کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور کہا ہم نے اے آدم اسکن انتا آپ ٹھہریے، وزوجکا اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، واکلا منہا راگادن اور کھاؤ تم دونوں اس جنت میں سے، راگادن کھلا مکھلا، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ اور نہ تم نے قریب جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین بس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش تھی، کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی اما ہوا جنت میں ٹھہرو، لیکن پابندی لگا دی کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان نے وہاں بھی بہکانے کی کوشش کی، جس طریقے سے بھی بہکایا، آخر حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، وہ نالی تھی، اس پر سٹا تھا، دانے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، نہ قرآن سے اور نہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ کون سا درخت، لہٰذا ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ درخت تھا جنت میں، کون سا تھا یہ اللہ بہتر جانتے، کون سا درخت تھا۔ اللہ نے منع کیا تھا ان کو آزمانے کے لیے، تو کہا کہ تم اس جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ پیو جیسے تم چاہو، لیکن فلاں درخت کے قریب نہ جانا، ولا تقربا ہذہ الشجرہ اور نہ تم نے قریب جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے، فازلہم الشیطان پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فاخرجہما مما کانا فیہ پس نکالا ان دونوں کو اس چیز میں جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے، وقلنا اور کہا ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، یعنی یہ ابلیس یہ تمہارا دشمن تھا، تم نے اپنے اس دشمن کی بات کو مان لیا اور اس کے پیچھے چل کے اس درخت کا پھل کھا لیا، اب اتر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک مدت تک، ساتھ اشارہ کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے نہیں تم نے زمین پہ رہنا، ایک مدت تک، یعنی ایک آزمائش تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا، اللہ نے زمین پر اتارا، کافی عرصہ تک زمین پر رہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سکھلائے، توبہ کا طریقہ سکھلا دیا کہ اب اللہ کی طرف رجوع کیسے کرنا، اب کیسے رجوع ہو سکتا تھا، توبہ کا طریقہ بھی اللہ نے خود بتلا دیا،
فتلقى آدم من ربی، تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا، اگر غیب جانتے ہوتے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے نقصان ہوگا، جنت سے باہر چلے جائیں گے، تو نہ کھاتے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، لیکن ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات۔ یہ تا کے نیچے جو تنوین آئی ہے نا، اس کا معنی ہوگا چند کلمات۔ فتاب علیہ، پس اس نے رجوع کیا اس پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ کرنے والے مہربان ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعاً، سب کے سب، یعنی اماں ہوا اور بابا جی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آ جائے تمہارے پاس ہدایت، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہدایا، پس جس نے پیروی کر لی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس نہیں خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ٹھہریں گے۔ اب وہ کلمات کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بہت جامع دعا ہے، انسان جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو نا، جب یہ دعا آپ نے یاد بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، کل کو شاید آپ سے یہ دعا سنی جائے۔ یہ دعا امید تو ہے کہ سب کو آتی ہوگی انشاءاللہ، لیکن جن کو نہیں آتی وہ یاد کریں، بہت جامع دعا، اور ہر دعا میں اس دعا کو شامل کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہا کہ اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر آپ ظلم کیا، یعنی جو بھی انسان گناہ کرتا ہے نا، غلطی کرتا ہے، وہ انسان اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ تو نہیں کہتے کہ میرا بندہ گناہ کرے، نہیں، یعنی اللہ ظلم نہیں کرتے بلکہ بندہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھی یہ ظلم ہے نا، کہا بہت بڑا ظلم ہے انسان جو اپنے آپ پر کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ جب انسان کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں دعائیہ کلمات، ان میں بھی یہی کہا گیا نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر آپ ظلم کیا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو لنکونن من الخاسرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔